औरत किसी को भी बदनाम कर दे तो ठीक है, लेकिन कोई मोमिना को गलत ना बोले, मोमिना के बारे में या उसके घर वालों के लिए कोई प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करे। अगर आंखों से देख भी लिया है तो आप सब ने खामोश रहना है। क्या ही चालाक फैमिली है, साथ ही मोमिना भी कम नहीं है। आज सगे भाई ने भी, मैं कहती हूँ, बख्शा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। शौहर को बदनाम करने में, बेइज्जत करने में मोमिना का कोई सानी नहीं रहा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मोमिना जी ने आज उस बात की सफाई दे दी जिस पे लोगों ने कहा कि तुमने मोबाइल के लिए अपने गोल्ड की ज्वेलरी को सेल किया। ना 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 मोमिना जी, आप गलत समझी हैं। आज आपने दो बातें तो बिल्कुल गलत बोली हैं। पहली बात कि लोगों ने आपको सिर्फ ये नहीं बोला कि आपने क्या गोल्ड सिर्फ गोल्ड यानी अपने मोबाइल के लिए सेल किया था गोल्ड जो है। लोगों ने ये भी कहा था कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि आप अपना गोल्ड वहाँ पे इस तरीके से सेल कर रही थी और लोगों को बता रही थी जैसे कि आपके ऊपर किसी ने कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, किसी ने आपको ऐसे खुले मैदान में लाके फेंक दिया है, ना सर पे छत है ना पाँव में ज़मीन है। इस तरह का आपने प्रिटेंड किया, जिस पे आयशा आपको दिलासे दे रही थी, तसल्लियाँ दे रही थी। कोई बात नहीं मोमिना, दोबारा बन जाएगा। एक सिंपैथी प्रोग्राम चला के किसको जलील कर रहे थे, किसको रुसवा कर रहे थे, अब समझ आई? ये बात लोग कर रहे थे। और जब आपने अपने गोल्ड की ज्वेलरी से अपने घर के जो नए घर में आपने जाना है, आज से 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपने अप्लाइंसेस लेने हैं, और अप्लाइंसेस वाकई बहुत महंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आपके पास तो स्कूटी भी थी, आप तो इतना कमाती हैं माशाल्लाह से, अली भाई भी कमाते हैं, फिर आप लोग जो पीआर पैकेजेस पे भी जो कमाते हैं आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपकी अर्निंग पे नज़र नहीं रख रही, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, मैं ये नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि जब आप लोग इतना अर्न करते हैं तो फिर गोल्ड सेल करने का उस टाइम पे ही ड्रामा क्यों किया गया? जब अप्लाइंसेस ही लेने थे तो फिर इस घर में रहते हुए भी आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी सेल करके जब जा रही होती, फ्रेश बेचती, तो समझ में भी आती कि भाई हाँ, आप अपने घर जा रही हैं तो आपने ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। लेकिन आपने तो ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप खाली हाथ हैं, और बिलाल समीना ने आपके ऊपर जुल्म कर दिए। बात ये थी, सही है? अपनी बातों को इनको लगता है कि सही है, बाकी जो सामने वाला बात कर रहा है प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, आप लोगों को नहीं पता। भाई जो दिखाओगे हमें तो वही पता चलेगा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि आज बड़े उछल उछल के मोमिना जी कह रही हैं कि देख ले मेरी भाभियाँ आके मेरे घर पे काम करी। आप लोग कहती हैं कि मेरी भाभियाँ काम नहीं करती। ना 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 मोमिना, हम कहते हैं कि आप काम नहीं करती। आप चाहे अपने मेके चली जाएं, आप चाहे अपने ससुराल में 9 साल रह लें, आप खुद काम नहीं करती। हम तो कहते हैं कि आसफा जी ने देखो बहुओं को कैसे किचन में लगाया हुआ है, स्पेशली साहिबा और केंज़ा को। बाकी जो है वो तो सीनियर है ना, मतलब इकरा जी, उनसे के लिए तो किचन के दरवाजे बंद है, वो तो सिर्फ वीडियो शूट के लिए आती हैं। ये मैंने नहीं बल्कि कमेंट में लोगों ने कहा है। अब दूसरी चीज़ जो है, लोग आपकी काहिल वजूदी पे बोलते हैं कि मोहतरमा आप काम नहीं करती, यानी आयशा आमना मरियम की भाभी काम नहीं करती, हम तो चाहते हैं कि आप काम करती नज़र आएँ। अब आपके फूहड़पन का मुजाहरा हमने 2 दिन पहले देख लिया था कि पहली बार कुकिंग इतने दिन से आप कहाँ से खा रही थी जब आप इसी फ्लैट में थी। फिर वही है कि आप सास का पका हाथ का खा रही थी, या फिर वो जो नंद आपकी जिस प्लाजे में आप रहती हैं, जिसके प्लाजे में रहती हैं, वो आपको भेजती थी खाना। क्योंकि आज भी लोगों ने वही बात बोली, और आज भी आप नोट करें कि जब इनकी फैमिली खाना लेके वहाँ पहुँचती है रात के या शाम के टाइम पे, तो अंधेरा था, लेकिन बाहर का फ्लैट शूट नहीं किया गया, प्लाज़े को नहीं शूट किया गया, क्योंकि पता चल जाएगी लोकेशन कि वही प्लाज़ा है जो आमना का है। चलें कोई बात नहीं, मट्टी डालें, आमना के प्लाज़ा में रहे या बिलाल के प्लाज़ा में रहे, इस पे मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वरना लोग कहते हैं कि आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। बिल्कुल मेरी वहीं अटकी है। और एक और सबूत भी मिला इस चीज़ का, और वो है मरियम ने भी बता दिया कि मोमिना भाभी बस 2 कदम पे ही तो रहती हैं, पैदल की जाने का रास्ता है, मैं चली जाऊँगी, यानी आमना भी तो पैदल के रास्ते में ही है। तो बात खुल गई कि वहीं पे है। अब वहीं रहे या जहाँ भी रहे, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी आज आने वाले व्लॉग में, यानी गोंगलुओं पे से मट्टी उतारी गई। अब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आके आसपा फैमिली क्या मतलब कर रही। अब यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ सगे भाई आहत साहब ने भिगो भिगो के ना जूते मारे हैं मोमिना और इनके शौहर अली साहब पे।
شرم آنی چاہیے مومنہ کو کہ تمہارے پاس اتنا اللہ کا دیا ہے، تم اپنی ماں کو منع کرو۔ اگر خوشی سے کبھی انسان گفٹ کے طور پہ کوئی ڈنر سیٹ لے آئے، کبھی کوئی کچھ لے آئے، ایک باری باری ہوتا ہے نا کسی اوکیزن میں، کسی چیز میں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اب جب تم اپنے گھر میں آئی ہو تو تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، جب تمہارے اوپر ایسے حالات ہیں، تم وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا والا کام کر رہی ہے، اس طرح کی حرکتیں میکے والوں سے کروا کے مزید سسرال اور میاں کو جوتے پڑوا رہی ہے۔ شادی کا ٹائم اور ہوتا ہے، شادی کا وقت گزر گیا، اب تم ننھی کہا کی نہیں ہو کہ تمہارا جہیز بھابیاں اور ماں بنا کے تمہیں رخصت کریں گی، تم بیاہ گئی، اب تمہاری ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے، تم خود بناؤ، تمہارا شوہر بنائے تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ تمہاری اماں اور پورا ٹبر، آج پھر لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ آسپا فیملی پھر سارا ٹبر جو ہے نا کھانے کے لیے پہنچ گیا، بالکل کھانے کے لیے پہنچ گیا، اور کھانا چاہے بنا کے لے کے آئے۔ اب یہاں پہ پھر مطلب میں اگر یہ بات کروں گی تو لوگ کہیں گے کہ آپ کیوں آمنہ کو کسی سے کمپیئر کریں، بالکل آمنہ کے ساتھ کسی کو بھی کمپیئر کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل بن چکی ہے اور اس کی سپیڈ بڑھ چکی ہے کھانے کی، اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ ایک ساتھ 12 ڈشز بنا سکتی ہے، 50 بھی بنا سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہتے ہیں نا لوگوں کے منہ کو تو بند نہیں کر سکتے، لوگوں نے آج بھی کمنٹ کر کے کہا کہ تمہاری نند آمنہ تو ڈھیروں ڈھیر کھانا لے کر آئی، اور تمہارے گھر والے کیا لے کر آئے، ایک شاورما اور دوسرا جو پلاؤ بریانی تم لوگ بناتے ہو، پلاؤ کو بریانی کہتے ہو، اور جی اپنی فیملی کے لیے محترمہ نے جو کیا تھے وہ دہی بڑے، کیا دہی پھلکیاں وہ تو بنا لی، لیکن اپنی پیاری نند آمنہ کے لیے کچھ بھی نہ بنا سکی۔ اتنا تو کر سکتی تھی کہ کوئی میٹھا ہی بنا لیتی۔ اب اس دن اپنے شوہر کے لیے جیسے کھیر بنائی تھی، اسی طریقے سے آمنہ کے آنے پہ بھی کھیر بنا لیتی۔ اب یہاں پہ فوراً سے کیا کہتی ہے مومنہ کہ پلیز آپ لوگ ہمارے رشتوں کو خراب نہیں کریں، ہم نند بھابھی بہت پیار کرتے ہیں، پلیز ہمارے رشتوں کو برا نہ کریں۔ جو آپ گھر میں بیٹھ کے بھائی کو بھائی سے لڑوا رہی ہیں، ہاں بھائی بیٹے کو ماں کے لیے برا بنوا رہی ہیں، ماں کے لیے بیٹے کو برا بنوا رہی ہیں، گھر میں دراڑے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، چھوٹے بھائی کو برا بنوا رہی ہیں، آپ اچھا کام کر رہی ہیں، آپ تو اپنی فیملی میں یہ کام کر رہی ہیں۔ ہم تو غیر ٹھہرے لوگ، غیر ٹھہرے جو کمنٹس کرتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن محترمہ نے آج جو میں کہتی ہوں اس کی فیملی نے چلاکوں والا کام کیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھگو کے جوتے مارے۔ پہلا جوتا کہ جی 50,000 کا سامان آیا ہے، وہ بات کر کے اپنی جو مطلب کی بات تھی وہ بھی نکال لی کہ لوگوں نے کہا کہ مومنہ نے پیسے دیے اور اس پیسوں سے یہ سامان آیا، تو جی 2.5 لاکھ بچ گئے، تمہارے 2.5 لاکھ تمہیں مل جائیں گے، باقی 50,000 کا سامان آیا۔ یعنی 50,000 کا تمہیں جوتا مار دیا تمہارے بھائی نے کہ یہ سامان اتنے اس کا آیا ہے، تمہیں کاسٹ بتا دی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بات پہ جب سامان کھل رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اب اگلا جو ٹرپ آئے گا اس میں تمہیں راشن دے کے جائیں گے۔ مومنہ اتنی فقیر ہے، استغفر اللہ، مطلب یہ جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مفتے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اب واقعی میں اس فلیٹ میں بھی آ کے اس کو مفتا نہیں جا رہا ہے اس کے منہ سے۔ اب علی بھائی کو دیکھ لیں کہ گروسری کے ٹائم پہ کیسی جان کانپ رہی تھی ان کی، مجھے حیرت ہو رہی ہے، مطلب میری بھی چھوٹی فیملی ہے کہ الحمدللہ جب میں گروسری کے لیے جاتی ہوں تو ایٹ لیسٹ 1 کلو تو بندہ شکرگندی لے، 1 کلو تو کوئی جو کھانے والے وہ ہوتے ہیں کالے، کیا اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، جو موسمی ہیں سنگھاڑے، 1 کلو تو ایٹ لیسٹ لو، 2 گن کے، کہ بچے نہیں کھاتے، مطلب بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کھانا مانگتے ہیں لیکن یہ لوگ بچوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب اتنی شرم کا مقام ہے کہ یہ عورت اپنے آرام کے چکر میں اپنے بچوں کو نگلیکٹ کرتی ہے، ان کی گروئنگ ایج ہے، ان کو پوچھنا چاہیے، ان کو کھلانا چاہیے، پہلے ان کو دینا چاہیے۔ گن کے بچوں کو بیچاروں کو جوس دے رہی ہے، گن کے فرائز دے رہی ہے، گن کے چیزیں دے رہی ہے، تو کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ سب نے بھی، کہ جب آپ کے پاس اللہ آپ کو اتنا نوازے نا، سب سے پہلے اپنی خوراک اچھی کرو، اس کے بعد اپنی سواری اچھی کرو، اور پھر اپنی رہائش اچھی کرو۔ تو یہاں پہ خوراک پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، گن کے 4 بوٹیاں، اور بچوں کو، میں بڑوں کی اتنی بات نہیں کروں گی، بچوں معصوم کو تو جتنا ہو سکے کھلاؤ پلاؤ، ان کی گروئنگ ایج ہے۔ اب آپ بیٹے کی حالت دیکھ لیں، پہلے تو چلو بیچاری جو ساس ہے وہ کھلا لیتی تھی، سنبھالتی تھی، اب بچوں کی کیا حالت ہوگی، جب تک ابھی دیکھیں کہاں پہ رہ رہی ہے مجھے نہیں پتہ۔ اب یہ والا ولاگ بھی سنڈے والے دن کا ہی ولاگ تھا۔ اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ آج مریم کا ولاگ آتا ہے جس میں ساس اس کی بناتی ہے ساگ،
مجھے ایک دم سے مائنڈ میں کلک کرتا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے، جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ساگ کیا، پالک کیا، کچھ بھی وہ بنا لیں گی، لیکن مومنہ جیسی عورت پالک تک نہیں بنا سکتی، میاں کی فرمائش پہ بھی کہتی ہے کہ پلیز یہ مت لیجیے گا، میں نہیں بنا سکتی۔ اور اس کے جو میکے والے ہیں انہوں نے بھی، آج میں کہتی ہوں، چالاکی کی ساری حدیں پار کر دی، کہ وہ کہتے ہیں نا گونگلوؤں پہ سے مٹی اتارنا، بھائی جب وقت گزر گیا اب تم پورا ٹبر کیوں آ رہے ہو؟ کیا آصفہ جی آہت کے ساتھ نہیں آ سکتی تھی؟ سامان دیتی، اپنا رستہ ناپتی اور چلی جاتی۔ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گھر میں رہتے ہوئے 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں مومنہ کو، اور لوگ اس کے گھر میں پکا پکا کے کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ کیا بازار میں پکا پکایا کھانا نہیں ملتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مومنہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے آرام بولا ہے، بازار سے کھانے مل جاتے ہیں، بازار سے کھانے آرڈر کرو، مہمانوں کو کھلاؤ، خوب انجوائے کرواؤ، اور بولو کہ جب میرے دیچ کے آ جائیں گے میں سب کی دعوت کروں گی۔ تو یہ ہے کام چوری، اور کانٹینٹ کا بھی چکر ہے کہ ان کو بھی کانٹینٹ چاہیے تھا، جو پورا ٹبر لے کے پہنچ گیا، اتنے سے فلیٹ میں پورا ٹبر آیا ہوا، جبکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ 4 مہینے کے لیے موجود ہے، اور پھر منہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں میٹھا تو کھلا دو۔ علی بھائی کی وہیں جان کانپنے لگ گئی کہ بھائی میٹھا تو نہیں ہے، میٹھے کے لیے تو انہوں نے کہا پھر آئس کریم کھلا دو، تو وہ آئس کریم بھی نہ گھر والوں کو کھلا سکی، یہاں تک کہ گھر والوں نے منہ سے مٹھائی مانگی تو اس پہ بھی انکار کر دیا کہ یہاں 2 بندے نہیں ہیں تو میں مٹھائی آپ کے گھر لے کر آؤں گی، آپ کو گھر پہ ہی آ کے دوں گی۔ تو اسی طرح کھانا بھی نہیں کھاتی، بولتی کہ 2 بندے نہیں ہیں تو میں کھانا بھی نہیں کھا رہی، ان کے ساتھ ہی آ کے گھر پہ آپ مطلب کھانا کھاؤں گی، لیکن اپنے مطلب کے لیے مومنہ کی رال ٹپکتی ہے۔ اور مجھے تو اس وقت اتنی ہنسی آئی جب ولاگ میں یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کھانا آ گیا، تو مومنہ ایک دم سے وہ ہوتی ہے کہ بس جلدی کھانا دے دو، مطلب سارا دن یہ کھانے کے انتظار میں ہی پوڑ عورت بیٹھی رہی، اس نے اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں ہوگا۔ حیرت ہے مومنہ جی، سلوٹ ہے پھر تو عائشہ اور آنٹی جی پہ کہ ان لوگوں نے آپ کو ہاتھ کا چھالا بنایا، اور آپ نے بھی ان کی معصومیت کا اتنا فائدہ اٹھایا کہ آج آپ کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں۔ اب مت بولیے گا آپ کہ یہ نیگیٹو کمنٹ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ اس ہی کے لائق ہیں کہ آپ نے جو جو بولا ہے، جو جو دوسروں کے لیے کیا ہے، آج اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔